والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ میں نے آپ کے سامنے مختصر سی سورت کی تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن کے الفاظ کم ہوتے ہیں لیکن معنی، مفاہیم اور مضامین بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس سورت کے متعلق حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صرف یہی ایک سورت رب کریم نازل فرماتا اور پورا قرآن کریم نازل نہ فرماتا تو یہی ایک سورت ہی کافی تھی۔ چنانچہ رب کائنات نے فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اپنے اندر کو اور باہر کو ایمان کی دولت سے مزین کیا۔ اندر تو رب کائنات کی توحید اور مصطفیٰ کی رسالت سے مزین کیا اور باہر کو اسوہ رسول سے مزین کیا، تو پھر عمل بھی اچھے کیے تو کیا ہے وتواصوا بالحق، اور وہ حق کی تلقین کرتے ہیں، حق کی وصیت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں بلکہ ایسے لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ رب اور رب کے رسول کی بارگاہ میں انہیں انعامات اور انہیں درجات کی بلندی عطا کی جائے گی۔ اب یہ ہے کہ والعصر، عصر کا معنی ہے، والعصر کا قسم ہے زمانے کی، لیکن اس زمانے سے کیا مراد ہے؟ متعدد مفسرین کرام اس کی متعدد تشریحیں اور توضیحیں فرماتے ہیں، لیکن دو باتیں یاد رکھیں جو قرآن کریم کے اس اسلوب کے عین مطابق ہیں کہ اللہ نے جو سب سے آخری قسم قرآن کریم میں بیان فرمائی وہ یہی ہے، والعصر، یعنی قسم ہے زمانے کی۔ اب زمانہ سے مراد کیا ہے؟ دو معنی اور دو مفہوم لینا بہت بہتر ہے۔ کیسے؟ ایک تو نماز عصر کی قسم، جیسے یہ قرآن کی آخری قسم ہے، اسی طرح نماز عصر دن کی آخری نماز ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد مغرب کی نماز ہے اور مغرب کی نماز رات کو پڑھی جاتی ہے۔ دن کی آخری نماز نماز عصر ہے، تو نماز عصر کی قسم۔ پھر نماز عصر کی قسم کس لیے؟ کہ اللہ کریم نے ہر آدمی پر، خواہ وہ جوان ہے، خواہ وہ بوڑھا ہے، خواہ وہ بچہ ہے، جس عمر کا بھی ہے، اللہ نے اس پر 60 فرشتے حفاظت کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ کچھ فرشتے اندرونی اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ فرشتے بیرونی مصیبتوں کی حفاظت کرتے ہیں، جنات سے محفوظ رکھتے ہیں، مصائب سے محفوظ رکھتے ہیں، اور یہ دو فرشتے وہ ہیں جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں۔ دائیں کندھے پہ بیٹھنے والا فرشتہ نیک عمل لکھتا ہے، بائیں کندھے پہ بیٹھنے والا فرشتہ برے عمل لکھتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں انبیاء علیہ السلام کی ذوات قدسیہ پر صرف ایک فرشتہ ہے، یعنی نیکیاں لکھنے والا، کیونکہ انبیاء سے تو گناہ سرزد ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اور کفار پر بھی ایک فرشتہ ہے، کیونکہ کفار کے نیک عمل ہوتے ہی نہیں ہیں۔ نیک عمل تو تب ہوں کہ جب پہلے ایمان ہو، جب ایمان ہی نہیں ہے تو نیک عمل کائے کہ، اس لیے ان پر ایک ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ تو پھر یہ جو 60 فرشتے حفاظت کے لیے ہے، ان کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ کچھ وہ 60 فرشتے دن کے اور ہیں، 60 فرشتے رات کے اور ہیں، لیکن ان کا تبادلہ کس وقت ہوتا ہے؟ فجر کے وقت اور عصر کے وقت۔ یعنی عصر کے وقت دن کے فرشتے ابھی جانے نہیں پاتے کہ رات والے فرشتے آ جاتے ہیں، تو یہ دونوں فرشتوں کے اجتماع کا وقت ہے، عصر کا وقت، تو اس لیے بھی رب کائنات نے نماز عصر کی قسم کھائی۔
اور دوسری وجہ یہ ہے نماز عصر کے قسم کھانے کی کہ نماز عصر اتنی پیاری نماز ہے کہ جب انسان مرتا ہے، اس دنیا سے رحلت کرتا ہے، قبر میں سوتا ہے، تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں کہ یکدان ہی اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، اس میں زندگی آ جاتی ہے، پھر اس سے حساب شروع کرتے ہیں۔ لیکن جو دنیا میں نماز عصر کا پابند تھا اور کتنی ہی اسے مصروفیت اور مشغولیت ہوتی، وہ تمام مصروفیات کو چھوڑ کر، مشغولیات کو چھوڑ کر وہ نماز عصر ادا کرتا، تو جب وہ فرشتے حساب کے لیے آتے ہیں اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نماز عصر کا وقت ہے، کہیں قضا نہ ہو جائے، وہ فرشتوں سے کہتے ہیں میاں ٹھہرو، ابھی میں آپ کو حساب دیتا ہوں، مجھے پہلے نماز عصر ادا کرنے دو۔ یہ اس کا کہنا یہ ایمان کی دلیل ہوتا ہے، اور ایمان پر اس کی علامت ہوتا ہے، اس کا یہ کہنا ہی فرشتوں کو گویا یہ جواب دینا ہے، جن سوالات کا جواب تم پوچھنا چاہتے ہو میں نے ان تمام سوالوں کا جواب تمہیں نماز میں ادا کر دینا ہے۔ تو نماز عصر اس لحاظ سے بھی اہم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات طیبہ پر یہ سورہ کریمہ نازل فرمانا اور والعصر فرمانے سے ایک تو مراد یہ ہے کہ نماز عصر کی قسم، اور دوسرا اس سے مراد عصر سے مراد کیا ہے؟ دوسرا ہے عصر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم۔ کیوں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ یہ قرآن کی آخری قسم ہے، اور یہ قرآن کریم کی آخری قسم ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی دنیا کے تمام زمانوں کا آخری زمانہ ہے، کیونکہ پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ان سے سب سے آخر میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تشریف لائے۔ پھر نبی کریم کے زمانے کی قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کتنی برکتیں ہیں، تو علماء کرام فرماتے ہیں اس میں برکتیں ذرا دیکھیں کہ میرے مصطفیٰ کا وہ زمانہ کہ جس زمانے میں لوگ میرے آقا کی زیارت کر کے صحابی بنتے تھے، اور صحابی کا درجہ کتنا ہے؟ لاکھوں کروڑوں کتب ابدال جمع کریں اور وہ کتب ابدال صحابی کے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کا درجہ بھی نہیں پا سکتے۔ اتنا بڑا درجہ یہ کیوں ملا؟ یہ ملا ہے میرے مصطفیٰ کی زیارت سے۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ایمان کی نگاہ سے میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لیا، سرکار کے چہرے کو دیکھنا اس کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور نبی الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی زیارت نے اس کو یہ درجہ عطا کر دیا، اس لیے زمانہ مصطفیٰ کی قسم۔ اور زمانہ مصطفیٰ اس دنیا کے زمانوں کا آخری زمانہ ہے، اور پھر یہ زمانہ قیامت تک جائے گا۔ چنانچہ ایک لطیفے کا لطیفہ بھی ہے اور ایک حقیقت بھی ہے کہ ایک بزرگ کو کسی نے مسجد میں کہا جناب اس مٹھائی پہ ذرا فاتحہ کر دیں۔ انہوں نے کہا جی لاؤ میں فاتحہ کر دیتا ہوں۔ انہوں نے فاتحہ کیا، ایصال ثواب کیا۔ ایک دوسرے ذہن کا بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا جی یہ بدعت ہے، شرک ہے۔ آپ نے ایصال ثواب کرنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا ارے بھائی کیوں بدعت ہے، کیوں شرک ہے؟ کہنے لگا یہ تو حضور کے زمانہ میں ایصال ثواب تو تھا، بعد میں یہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ یہ زمانہ اب کس کا ہے؟ کہنے لگا کہ زمانہ تو اب بھی سرکار کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ زمانہ اب تیرے بابا کا زمانہ تو نہیں ہے، بلکہ قیامت تک میرے مصطفیٰ کا زمانہ جائے گا، اور سرکار کا جب زمانہ جائے گا تو پھر کوئی کام بدعت کیسے ہے اور کوئی کام شرک نہیں ہے، اور جس کام کی اصل اسلام میں موجود ہو تو اس کام کو بدعت کہنا ہی یہ جہالت اور کم علمی پر دلالت کرتی ہے۔ اور یہ تو تھی قسم کہ اللہ نے قسم کھا کر فرمایا قسم ہے زمانے کی۔ اب جواب قسم کیا ہے؟ اللہ نے قسم کھا کر بیان کیا کیا؟ فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً انسان گھاٹے میں ہے۔ اب گھاٹا کس کو کہتے ہیں؟ گھاٹا کہتے ہیں خسارے کو، نقصان کو، اور جو بندہ اپنی اصل پونجی ختم کر بیٹھے یا کم کر بیٹھے اس کو خاسر کہتے ہیں، کہ یہ تاجر خاسر ہے، یہ تاجر گھاٹے میں ہے۔ پھر خسارہ جو ہے وہ پہلا تو اس طرح ہے
کہ انسان دنیا میں آیا اور انسان کی طبیعت نے چاہا کہ میں دنیا کی یہ چیزوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ کھیل کود کروں، دنیا میں مگن ہو جاؤں اور دنیا میں ایسا میں غرق ہو جاؤں کہ میں لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا دنیا دار بندہ ہے، مالدار بندہ ہے، اس کے پاس بڑی مال و دولت ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں کھیل کود میں مشغول ہو کر دنیا کمانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر دنیا حاصل کرنے کے لیے یہ خرچ کرنا، یہ انسان کا گھاٹا ہے، انسان کا خسارہ ہے۔ اور اسی طرح ایک بزرگ کے پاس ایک بندہ جا کر خواب بیان کرتا ہے کہ جناب میں نے خواب دیکھا ہے، آپ مجھے تعبیر بتائیں۔ کہ بزرگ سے کہا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا ایک بڑے میدان میں ہوں اور میرے پیچھے شیر لگا ہوا ہے، میں اس سے بھاگ کر جب جاتا ہوں آگے دیکھتا ہوں خندق ہے، میں نے کہا چلو شیر سے بچ جاؤں گا، خندق میں چھلانگ لگا لوں گا۔ جب میں نے خندق کو دیکھا، خندق میں سانپ جو ہے وہ منہ کھولے بیٹھا ہے، میں بڑا حیران ہوں کہ پیچھے شیر ہے، آگے سانپ ہے، منہ کھولے بیٹھا ہے، میں کہاں جاؤں؟ میں نے دیکھا کہ اس خندق کے کنارے پر ایک درخت ہے، میں نے درخت پر چڑھ کر اپنی جان بچانے کی تدبیر کی۔ میں درخت پر چڑھا، ابھی میں نے درخت پر چڑھ کر آرام نہیں کیا تھا، میں نے دیکھا کہ درخت کی جڑ کو دو چوہے، ایک کالا ہے ایک سفید ہے، انہوں نے کاٹنا شروع کر دیا اور آنن فانن ان چوہوں نے جڑوں کو کاٹ کر اس درخت کو گرا دیا۔ جب درخت گرا تو میری نیند کھل گئی۔ بزرگ نے کیا فرمایا؟ بزرگ نے فرمایا ارے وہ جو میدان تھا وہ دنیا ہے، اور جو تیرے پیچھے شیر لگا ہوا ہے وہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں، اور جو خندق ہے وہ قبر ہے، اور خندق میں سانپ جو منہ کھولے بیٹھا ہے وہ عذاب قبر ہے، اور جو درخت پر تو چڑھا وہ تیری زندگی ہے، اور پھر جو کالا اور سفید چوہا جس نے اس کی جڑوں کو کاٹنا شروع کر دیا وہ دن اور رات ہیں، تو پھر وہ فوراً تیری زندگی ختم ہو گئی۔ تو یہ اشارہ ہے تجھے سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں سنبھل جاؤ اور ایسا کام کرو کہ تم سانپ سے بھی بچ جاؤ اور تمام نقصانات سے بچ جاؤ، بلکہ زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع فرمانی کر کے دنیا کو بھی بنا لو اور اپنی آخرت کو بھی بنا لو۔ یہ ہے پہلی طرح کا گھاٹا۔ دوسری طرح کا گھاٹا کیا ہے کہ رب نے ہمیں آزادی ہیں، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان اور ناک، یہ تمام نعمتیں عرشی ہیں، اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا حق بفرماید چہ آوردی مرا، اے بندے میرے لیے کیا چیز لائے ہو؟ دنیا میں نے تجھے اتنی مہلت دی، اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنی تجھے جن چیزیں عطا کی، میرے لیے کیا چیز لائے ہو؟ میری اطاعت کیسے کی؟ عقل و ہوش و گوش نعمت ہائے عرش، یہ نعمتیں عرش کی تمہیں دیں، تو نے کیا کیا؟ تو پھر کیا ہے؟ خرچ کر دی وچے آوردی دے فرش، کہ زمین سے تو میرے لیے کیا لایا؟ تو پھر انسان نے تو یہ تمام اعضاء دنیا کمانے کے لیے خرچ کر دیے، تو وہاں کیا جواب دے گا؟ اس لیے رب کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے اس دنیا میں ان اعضاء کو اللہ کی اتباع میں خرچ کرو، رسول کریم کی اطاعت میں خرچ کرو، تاکہ کل تمہیں اس کا جواب بھی بنے اور تم خسارے بھی نہ رہو۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ انسان محنت سے دنیا حاصل کرتا ہے، دنیا محنت سے حاصل کرتا ہے، بڑی توگ و دو کرتا ہے، طرح طرح کے جتن کرتا ہے، بلکہ سرکار کی حدیث پاک ہے کہ الدنیا زور لا یحصل الا بالزور، کہ دنیا ایک مکر ہے اور مکر کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ واقعی اسی طرح ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بجا ہے۔ اور ایک بندہ مجھے کہنے لگا بھائی ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ روٹی نال شکر دے تے دنیا نال مکر دے، دنیا حاصل کرو تو مکر کے بغیر نہیں حاصل ہوتی۔ بالکل بات اسی طرح ہے، اور انسان دنیا حاصل کرنے کے بڑے بڑے مکر کرتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ کر چل دیتا ہے۔
اور وہ ساری دنیا پچھلے اس کے وارثوں کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ایسا ہوا کہ کوہ کندم و کاہ بر آوردن، یہ فارسی کا مقولہ ہے کہ بھئی پہاڑ کھودنا اور گھاس لینا، ایک تنکا حاصل کرنا۔ تو یہ کہاں کہ عقل کی بات ہے، کوئی عقل مند اس کو جائز نہیں سمجھتا کہ انسان اپنی پوری زندگی اس چیز کے لیے حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دے کہ جو فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ زندگی خرچ کرے اس کے لیے جو دنیا میں بھی کام آئے، قبر میں بھی کام آئے اور حشر میں بھی کام آئے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ کسی عورت نے اپنی پڑوسن سے چرخہ لیا کہ بھئی مجھے چرخہ دے دو 3-4 دن کے لیے، میں نے سوت کاٹنا ہے اور میں کاٹ کے واپس کر دوں گی۔ اب 4-5 دن تو سوت اس نے کاٹا، جتنا 5 دنوں میں سوت کاٹا گیا وہ اس کا، اب چرخہ واپس وہ ہو گیا۔ چرخہ والی کا ہے، چرخہ اس نے واپس لے لینا ہے، جتنا سوت کاٹ لیا وہ اس کا ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں اسی طرح رب نے تجھے یہ جو جسم کا ڈھانچہ دیا ہے یہ عاریتن ہے، رب نے تمہیں یہ جسم دیا ہے بھئی اس سے نیک عمل کر لو، جتنے نیک عمل کرو گے وہ تمہارے ہیں، اس کا فائدہ تمہیں ملے گا، اور جب موت آ گئی تو پھر یہ جسم اللہ کا ہے، پھر تم اس کے مالک نہیں ہو۔ اب وہ کتنا غیر عقل مند بندہ ہے کہ چند روزہ یہ جسم جو عاریتن ملا ہے اس کو ایسی چیز کے خرچ کرنے کے لیے وہ صرف کر دے کہ جو اس کا فائدہ کی نہیں ہے، کیونکہ ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، ایک دن زندہ پیدا ہونے کا، ایک دن مرنے کا، اور 5 دن زندگی ملی۔ اب 5 دن میں اعمال ایسے کیے کہ جو نہ اللہ کو راضی کر سکا نہ رسول کریم کو راضی کر سکا، تو پھر اس کا یہ جسم اس کے کام نہ آیا، بلکہ یہ جسم والے کا ہوا اور اس نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، تو کتنا خسارہ ہے۔ یہی رب نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان گھاٹے میں ہے۔ اور آگے پھر اللہ کریم نے استثناء بھی فرمایا، سورت کے آخر میں بیان کر دیا کہ سارے لوگ گھاٹے میں ہیں لیکن الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق اور حق کی وصیت اور تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر اور صبر کی وصیت اور تلقین کرتے رہے۔ علماء مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں سے بھی نبی مکرم کے 4 صحابہ خلفائے راشدین کی طرف اشارہ ہے، الا الذین آمنوا میں صدیق اکبر کی طرف اشارہ ہے، عامل الصالحات میں فاروق اعظم کی طرف اشارہ ہے، وتواصوا بالحق میں عثمان غنی کی طرف اشارہ ہے، وتواصوا بالصبر میں حضرت علی مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ اب الا الذین آمنوا کون؟ صدیق اکبر جنہوں نے خسارہ سے اپنے آپ کو بچا کر اس طرح زندگی گزاری کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اراد ان ينظر الى وجه عتیق من النار فلینظر الى وجه ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بندہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں جنتی آدمی کا چہرہ دیکھوں، آئے اور میرے صدیق اکبر کا چہرہ دیکھیں۔ اور سرکار دو عالم بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھنے والا روزہ کے دروازے سے جنت میں داخل ہوگا، اور زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ والے دروازہ سے داخل ہوگا، حج کرنے والا حج والے دروازے سے داخل ہوگا، کیونکہ جنت کے آپ سنتے ہیں 8 دروازے ہیں، مشہور 8 ہیں، غیر مشہور بڑے دروازے ہیں جنت کے۔ لیکن صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ فرمائیے یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک بندے کو 2 دروازوں سے پکارا جائے؟ نبی کریم نے فرمایا ہاں، میرے صدیق اکبر وہ ہیں جن کو ہر دروازے کا دروغہ یہ کہے گا کہ میرے دروازہ سے جنت میں داخل ہو۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ اور مرتبہ ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی کامیاب زندگی گزاری، میرے آقا نے اعلان کیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو حضرت عمر نبی بن کر آتے۔
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے آقا نے فرمایا الشیطان یفر من ذل عمر، کہ شیطان حضرت عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ حضرت عمر کا وجود تو بہت بڑی نعمت ہے، حضرت عمر کا سایہ دیکھ لے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ معلوم ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوستی رکھنا، محبت رکھنا، ان کے ساتھ عقیدت و مودت رکھنا، یہ اس کا کام ہے کہ جو شیطان کا مخالف ہو اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، جس کا مذہب ٹھیک ہے، وہ میرے عمر کے ساتھ محبت کرے گا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس نے اتنی کامیاب زندگی گزاری اور خسارے سے محفوظ رہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ایک اپنی پیاری دختر نیک اختر ان کے نکاح میں دی، جب ان کا انتقال ہوا پھر دوسری دختر اختر ان کے نکاح میں دی، اسی لیے حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والے۔ ارے جن کی بیٹیوں کا نکاح جس کے ساتھ ہو جائے وہ تو نور والا ہے، اور جن کا باپ تمام نوروں کا مصدر، محور اور مرجع ہے، ان کو نور ہم کیسے نہ کریں، بلکہ ہم تو کہیں گے محمد مصطفیٰ نور علی نور ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کہ جن کے لیے میرے آقا نے اعلان فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولا سے مراد خلیفہ، خلیفہ بلا فصل ہے، یہ بات غلط ہے۔ اگر مولا کا معنی خلیفہ ہو تو میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، اس کا مطلب ہے سرکار بھی کسی کے خلیفے ہیں، حالانکہ مولا کا معنی خلیفہ نہیں ہے، مولا کا معنی ہے آقا، سردار، یعنی جس کا میں سردار ہوں اس کے پیارے علی بھی سردار ہیں۔ اور آپ نے دعا فرمائی اللہم والے من والا ہو، اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، تو ان سے بغض رکھے، عداوت رکھے تو بھی اس سے بغض اور عداوت رکھ۔